100 برس پہلے کی بات ہے، ایک گھاس والے بابا تھے، وہ 6 پیسے کی گھاس بیچتے تھے اور 2 پیسے گھر کا خرچہ. جو بڑے بوڑھوں کو تو پتا ہوگا کہ 2 پیسے کیا ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ آنکھ کھول کر بیان سننا ہے. 2 پیسہ گھر کا خرچہ، 2 پیسہ بیوہ پھپھی، 2 پیسہ جمع کرتے تھے. 7 دن میں جب 14 پیسے ہوتے تھے تو موٹے چاول اور گڑ اس کی دعوت کرتے تھے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے اکابر کی دعوت کرتے تھے. لوگ پوچھتے تھے کہ حضرت آپ کو تو دوسری دعوتیں ملتی ہیں، آپ تو کبھی انتظار نہیں کرتے، اس دعوت کا آپ انتظار کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا یہ موٹے چاول اور گڑ کھاتے ہیں نا تو اس کی کمائی ہے حلال کی پوری 100%، تو دل نور سے بھر جاتا ہے اور 7 دن آسمان سے علوم کی بارش ہوتی رہتی ہے. اس لیے دوسری دعوت کا ہم انتظار کرتے ہیں. یہ کیوں سود، کیوں کریڈٹ کارڈ، کیوں حرام والے، یہ کیوں قرضے لے کر دکان کو بڑھانا اور پھر اپنے خرچے کو بڑھانا، پھر اس کا پیسہ ادھر، اس کا پیسہ ادھر، اس کا پیسہ ادھر، ایسے کرتے کرتے اور جب لمٹ کراس کر جاتی ہے ملک چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں. بینک سے پیسہ لیا، دبئی میں ریٹ کم ہے سود کا، وہاں سے پیسہ لیا، اپنے ملکوں پر سود دے دیا. 70 گناہ ہیں جس کا ادنا گناہ ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر ہے، باقی 69 گناہ کیا ہوں گے؟ اللہ کے ساتھ اعلان جنگ ہے اور زبان کھولنے میں کتنی دیر لگتی ہے، وہاں پکڑ ہوگی، اس کی فکر نہیں. ارے صاحب وہ سود اور تھا، یہ سود اور تھا. تو کوئی مفتی اعظم ہے کہ وہ سود اور تھا یہ سود اور ہے؟ کیا پاکستان کا یا انڈیا اور بنگلہ دیش کا بجٹ ہے جس میں امینڈمنٹ آتی ہے؟ جو دین تھا بس وہی رہے گا قیامت تک. وہ دین تھا ہے، یہی دین رہے گا. مرضی ہے 100% کوئی عمل کرے نہ کرے، دین میں زبردستی نہیں ہے. جو آج بغاوت والے جملے کہتے ہیں قبر میں پتہ چلے گا. پھر جن کے لیے سود لینا دینا، اس کے گواہوں پر دستخط کرنا، سودی لین دین کرنا، جس کو تڑپ ہوتی ہے. آج ایک نوجوان آئے، حالانکہ جس کمپنی میں آرگنائزیشن میں کام کرتے ہیں کوئی گڑبڑ نہیں ہے، لیکن اداس پریشان کہ یہ ہو رہا ہے، میری کمائی حرام کی تو نہیں ہو رہی. بھائی مفتی صاحب سے رجوع کرو، جو آپ مجھے بتا رہے ہو بے فکر رہو، حرام نہیں ہے یہ. اور جس کو فکر نہیں ہوتی وہ ہاتھی جتنا حرام کھاتا ہے ڈکار بھی نہیں لیتا وہ. اور جن کے لیے کر رہا ہے ایک نیکی بھی کوئی نہیں دے سکتا اس کو. نیکی تو باقی بات ہے، گردے میں درد ہو جائے راشی کو، سود خور کو، جو بھی معاملات ہیں، شراب سپلائی کرنا بنانا اور جناب اس سے بڑا کام نکالنا ہے. یہ شراب کا عاشق ہے، اس کو 2 بوتل شراب کی دے دو، جاؤ دیکھو شراب سپلائی کرنا اور خریدنا بیچنا کشید کرنا کتنا بڑا گناہ ہے. ایک آرڈر کے لیے شراب سپلائی کی جاتی ہے. تو صاحب یہ جرمنی سے وفد آیا ہے اور ہمارے لیدر جیکٹس کا کام ہے اور یہ آرڈر ہمارے ہاتھ میں آئے گا، اس کے لیے ان کو لڑکیوں کی خواہش بھی ان کی پوری کرانی ہے اور وہ شراب بھی پلانی ہے. ارے اگر ایمان مضبوط ہوتا تو مر جاتا، لیکن یہ کام نہیں کرتا. رزاق اللہ ہے. وما من دابۃ فی الارض کی تفسیر میں دیکھ رہے ہیں، ہر جاندار کو احساناً فضلاً رزق دینا اللہ نے اپنے ذمے لے لیا ہے. قرضہ نہیں اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی، احساناً فضلاً. ارے حرام سے پہلے اتنا ہم سوچ لیں کہ ہمارے کوئی کام آئے گا. باپ کے انتقال کے بعد بہنوں کو، بھائیوں کو، ماں کو میراث سے محروم کرنا، اور بھائی کا انتقال ہو گیا، بچے چھوٹے ہیں، یتیم کا مال کھانا. جس کے لیے کر رہا ہے تیرے جائیداد کے تو وہیں ٹکڑے ہو جائیں گے. حرام کام کرنے سے پہلے سوچنا ہے کہ ہمارے کس کام آئے گا. ہمارے قبر میں کام آئے گا، شفاعت دلائے گا، حوض کوثر پلائے گا یہ مال. اگر میں نے جیسے عرض کیا کہ جو کر رہا ہے حرام دوسروں کے لیے، گردے میں درد ہو جائے، جس کے لیے کر رہا ہے ذرا شفا دے کر دکھا دیں ذرا. اگر ایسا ہوتا نا شفا ٹیبلٹ میں ہوتی تو سر کے درد کا ایک ٹیبلٹ ہوتا. حکمت الگ، ہومیوپیتھک الگ، ایلوپیتھک الگ. کیوں بھائی؟ درد میں دوائی میں شفا نہیں ہے، شفا اللہ کے ہاتھ میں. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو چارانہ کے جوشاندے میں فائدہ ہو جاتا ہے، اللہ نہیں چاہتے تو امپورٹڈ پیناڈول سے بھی فائدہ نہیں ہوتا. اور دیکھو جب آدمی دوائی کھاتا ہے، سر کا درد ہے، دوائی تو نیچے گئی، سر کا درد اوپر ٹھیک ہو گیا. حضرت فرماتے تھے کیا ہے اتنا معاملہ؟ فرمایا معاملہ یہ کہ دوائی اپنے درد کو تلاش کرتی ہے، اللہ کا عاشق اپنے مولا کو تلاش کرتا ہے. جو ہمیں سود کی فکر نہیں، رشوت کی فکر نہیں، بس پیسہ چاہیے. صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کو اپنے پیٹ کو دکھایا کہ فاقے بہت زیادہ ہے، پیٹ پہ پتھر بندھا ہوا ہے.
حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنا شکم مبارک دکھایا، جنت کے سردار، جنت کے نعمتوں کے سردار، انبیاء علیہ السلام کے سردار، دونوں جہانوں کے سردار کے شکم مبارک پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ اب کیا بولنے کی بات رہی؟ اچھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا ہی فرما دیجئے۔ اب ہمارے آپ کے اگر ہمیں یہ بات پتہ نہ ہوتی تو ہم اور آپ کیا بولتے؟ کیا دعا ہونی چاہیے؟ اے اللہ، آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے امت کے لیے منو سلوہ آسمان سے اتارا، اے اللہ میں تو آپ کا لاڈلا ہوں، میرے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے لیے جنت سے بریانی بھیج دیجئے۔ کیا ایمان ہے بھائی؟ بریانی آتی نہیں آتی؟ آتی، ہمارا ایمان ہے آتی۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا کی؟ اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، عیش تو آخرت کا عیش ہے بھائی۔ اگر کوئی کہے کہ آپ کو میں 15 سال تک جو آپ چیز کہیں گے سپلائی کروں گا، 1 پیسہ آپ سے نہیں دوں گا، اس کے بعد 50 سال تک اسٹین لیس اسٹیل کے جوتے گرم کر کے آپ کی کھوپڑی اور چہرے پر برساؤں گا اور آپ کے پیروں پر آگ لگاؤں گا، تو کوئی 15 سال کی خوشیاں برداشت کرے گا؟ کہ اگر نہیں بھائی ہم کو ایسی چیز نہیں چاہیے۔ یہ گناہوں کے ساتھ، حرام کے ساتھ یہی معاملہ ہے۔ چند دن کے تو عیش ہو گئے، اس کے بعد پھر ختم۔ دنیا میں ہی عیش نہیں ملتا، منہ پر کباب ہوگا، دل پر عذاب ہوگا۔ یہ سود کی لعنت اور یہ رشوت کی لعنت، ملاوٹ، جھوٹ بول کر سودا بیچنا، اللہ کے عذاب کو خریدنا ہے۔ یہ گھاس والے بابا 6 پیسے کی گھاس بیچتے تھے، 2 پیسہ گھر کا خرچہ۔ بوڑھوں سے پوچھ لیں آج سے 50-60 پہلے جو ہمارے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ پیسہ تھا یا نہیں تھا 70 سال پہلے؟ جو 100 سال پہلے تو اور مہنگائی کم تھی بھائی۔ تو 2 پیسے گھر کا خرچہ، 2 پیسہ بیوہ پھپھی، 2 پیسہ جمع۔ جب 14 دن ہوتے تھے تو حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، قطب العالم حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، دارالعلوم دیوبند کے بانی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی اور دوسرے علماء کی دعوت کرتے تھے۔ لوگ پوچھتے تھے کہ حضرت یہ کیا، آپ جو ہے وہ بڑی بڑی دعوتیں آپ کو ملتی ہیں، آپ کو الحمدللہ اس کی فکر ہی نہیں ہوتی، اس دعوت کا انتظار رہتا ہے۔ فرمایا بھائی اس کا مال جو ہے نا زبردست مال، ایسا نہیں کہ وہ حرام کھاتے تھے، کسی کا اللہ والے تو ایک لقمہ حرام کا نہیں کھاتے، پہلے تحقیقات کرتے ہیں، پہلے تعلق رکھتے ہیں کہ بھائی کیا کرتے ہو آپ، کمائی کیسی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جو آئے جو کھلا دے جا کر، اور کبھی فتنے کے ڈر سے لے بھی لیا تو مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں اس کو کیا کرنا ہے، خود نہیں کھاتے، دوسروں کو نہیں کھلاتے، جس طرح مفتی صاحبان فرماتے ہیں اس طرح کرتے ہیں، ورنہ اس کی تحقیقات کا بھی وقت نہیں، ورنہ حضرت والا کی 2-3 باتیں بتاتا، وقت کم ہے اس لیے ایک بات یہی بتا دیتا ہوں، حالانکہ واقعات بہت ہیں ایسے۔ اچھا جناب انتظار کرتے ہیں یہ اس کا۔ اب یہ گھاس والے بابا کا صداقت، دیانت، حلال مشہور ہو گیا۔ ایک تھانے دار نمازی تھا، وہ آیا اور سپاہی سے کہا کہ گھوڑا 2 دن کا بھوکا ہے، گھاس لے آ۔ یہ سپاہی باہر نکلا، نالائق تھا، دیکھا کہ بوڑھے بابا کے پاس لوگ بیٹھے ہوئے دین کی بات سن رہے ہیں، تو بوڑھے بابا کو دیا دھکا اور وہ گھاس چھابڑی سمیت، جس میں گھاس تھی نا چھابڑی سمیت لے آیا اور گھوڑے کے آگے رکھ دیا۔ تھانے دار نے دیکھا کہ گھوڑا گھاس نہیں کھا رہا، اس کو بلا کر پوچھا نالائق یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ گھوڑا گھاس سے دوستی کرے، کہاں سے لایا یہ تو؟ کہا وہ یہ کہا ایک چھتر ماروں گا بتاؤ، کہا وہ اصل میں گھاس والے بابا سے چھین کر لایا ہوں۔ کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، نالائق تو مجھے پھنسائے گا اللہ کے پاس، بلاؤ گھاس والے بابا کو۔ گھاس والے بابا آئے، 100 برس پہلے کہ 5 روپے کیا تھے، کہا بابا میں الحمدللہ حرام نہیں کھاتا، یہ 5 روپے آپ رکھ لو اور یہ آپ جو ہے جو آپ کو دھکا آیا وغیرہ معاف کر دو۔ تو اس اللہ والے بابا، گھاس والے بابا نے کہا جناب تھانے دار صاحب مجھ کو تو میرے 6 پیسے چاہیے۔ کہا بابا میں خوشی سے دے رہا ہوں۔ کہا آپ خوشی سے دے رہے ہیں، میں نہیں لے رہا، مجھے تو 6 پیسے چاہیے۔ اتنے بڑے مجدد جن کا میں آپ کو سنا چکا، کتنے بڑے عالم، کتنے بڑے اللہ والے کیا دعا کرتے تھے، اے اللہ اب ہم سے تو گناہ نہیں چھوٹ رہے، آپ اپنی رحمت کی چادر ہم سے نہ ہٹائیے۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ ضد کیا تھانے دار نے، نہیں لیے، پھر آخر تھانے دار نے 6 پیسے دیے۔ 6 پیسے لے کر اور گھوڑے کے پاس آ کر کان میں کہا، اس بوڑھے والے بابا نے کہا بیٹا میرے 6 پیسے مجھے مل گئے، کھا۔ گھوڑے نے گھاس کھانا شروع کر دی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرماتے جانوروں کو حرام حرام کی حلال کی تمیز ہے اور ہمیں حلال حرام کی تمیز نہیں ہے، لو کنڈے کی لائٹ حرام،
سب پیسے جمع کرانے پڑیں گے قیامت کے دن، اس سے اچھا یہی توبہ کر لیں، یہی جمع کرا دیں۔ جو ایئر کنڈیشن 24 گھنٹے چلتے ہیں اور جناب فلانی دکان ہے، بلب لگے ہوئے 100 بلب لگے ہوئے، کہاں سے لگے ہوئے؟ اتنی کمائی ہے؟ وہ گنڈے کی لائٹ لی ہوئی ہے، کیا ہے؟ دوسرے نے بھی تو لی ہوئی ہے، تو دوسرا آگ میں چلے گا تو ہم بھی چلیں گے۔ جن کے لیے کر رہے ہیں، میں نے بتایا نا کہ وہ بخار کو بھی دور نہیں کر سکتے، گردے کا درد تو چھوڑو، بخار کو دور نہیں کر سکتے، دھکا ہے تو بچا نہیں سکتے، اور قبر کے اندر کیا مدد ہوگی، آسمان پر جا کر کیا مدد ہوگی؟ اختر جگ میں آئے ہو کچھ دیا دھرم کے کام کرو، اکثر جگ میں آئے ہو کچھ دیا دھرم کے کام کرو۔ یہ وقت نہیں آئے گا، جو کرنا ہے سو آج کرو، توبہ کرنی ہے آج کرنی ہے، ابھی کرنی ہے۔ اور توبہ کی 4 شرطیں شیخ العرب والعجم نے جو سنائی رحمۃ اللہ علیہ بتاتا رہتا ہوں۔ سب سے پہلے گناہ سے الگ ہونا، نمبر 2 ندامت طاری ہونا کہ کاش کے مادر نزاد مرمرا یا مرا شیر بخوردہ در چرائے، اللہ کاش میں ماں کی کوکھ میں مر جاتا، تاکہ آپ جیسے پیارے رب جس نے بغیر مانگے کلمہ دیا، جنت کا ٹکٹ دیا، صحیح عقیدے والے کے یہاں پیدا کیا، اے اللہ کاش میں ماں کی کوکھ میں مر جاتا، اور اگر پیدا بھی ہو گیا تو کاش کسی جنگل میں شیر چیر پھاڑ کر مجھے مار دیتا، تاکہ آج یہ گناہ نہ کرتا میں۔ ندامت طاری ہونا۔ نمبر 4 پکا ارادہ کہ میں مر جاؤں گا لیکن گناہ نہیں کروں گا۔ چوتھا جس کا حق مارا اس کا حق واپس کرنا۔ میرے مرشد ثانی حضرت میر صاحب دامت برکاتہم حضرت والا کے ساتھ 40 برس رہے ساتھ، اور سارے اسفار میں ساتھ رہے، خلوت جلوت کے خادم ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں نے 40 برسوں میں گناہ تو دور کی بات، شیخ العرب والعجم عارف باللہ مجدد دورہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ایک لمحہ اللہ سے غافل نہیں دیکھا۔ ایک طرف ہماری زندگی ہے، ایک طرف اللہ والوں کی زندگی ہے، اور یہ اللہ والا بننا، گناہ چھوڑنا، یہ فرض ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ والا، لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ والا صرف حافظ، عالم، مفتی اور بیان کرنے والا اور نماز پڑھانے والا اللہ والا ہو سکتا ہے۔ گناہ گار سے گناہ گار، لاکھوں بوتلیں شراب کی پیا ہوا، لاکھوں نہیں کروڑوں زنا کیا ہوا، ریت کے ذرات جتنا گناہ ہم نے اگر کر لیا ہے، ان 4 شرطوں کے ساتھ التائب حبیب اللہ، گناہ سے الگ، ندامت طاری، پکا ارادہ کہ گناہ نہیں کروں گا، جس کا حق مارا ہے اس کا حق واپس کر دینا۔ التائب حبیب اللہ، اللہ تعالیٰ کا پیارا بنے گا، حبیب بنے گا۔ اللہ فرماتے ان اللہ یحب التوابین، اللہ تعالیٰ محبت فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ محبت فرماتے رہیں گے جب تک میرے جیسا گناہ گار توبہ کرتا رہے گا۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ 2 کروڑ آدمیوں کا پیشاب پخانہ کراچی کے سمندر میں آ کر گرتا ہے، اور ایک موج آتی ہے اس نجاست کو پاک کر دیتی ہے، مفتی اعظم وہاں وضو کر کے نماز پڑھا سکتا ہے۔ فرماتے تھے دوستوں، جس اللہ کی ادنا مخلوق سمندر میں پاکی کی اتنی طاقت ہے، تو اللہ کے معافی کا سمندر کی ایک موج آئے گی، سارے گناہوں کو بھاگ کر لے جائے گی، اور اللہ کے پیارے ہو جائیں گے ہم لوگ۔ سکون چین اطمینان ملے گا، رزق میں برکت ہوگی، کیونکہ حدیث پاک میں ہے کہ رزق گناہوں کی وجہ سے رزق تنگ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیجیے صلی اللہ علیہ وسلم۔